السلام علیکم. ہماری 16th پوئم ہے گاڈس ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کی صفات. اور لیٹس سی کہ پوئٹ کون کون سی صفات کا ذکر کرتا ہے. تو پہلی جو اس پوئم کو پڑھنے کے بعد ہمیں صفت سمجھ میں آتی ہے، دیٹ از گاڈ از سینگ. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو اس سے کوئی بھی چیز چھپ نہیں سکتی. آپ کوئی بھی گناہ چھپ کے نہیں کر سکتے، یہ سوچ کے نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا. ہی از سینگ، وہ دیکھنے والا ہے. دوسری اس کی جو صفت ہے وہ ہے ہیئرنگ، سننے والا ہے. تو آپ اگر کسی کو کچھ غلط کہتے ہو تو خدا اس کو سنتا بھی ہے. اور اگر کوئی بری بات، کوئی ایول ٹاک کرتے ہو، کوئی آپ اس طرح کی بری باتیں کرتے ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اگلا ہے نوئنگ، جاننے والا، علم رکھنے والا. تو آپ جو بھی کرنے والے ہوتے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو آلریڈی ہوتا ہے. اور یہ صرف کوئی ایکسیڈنٹل نیم نہیں ہے اس کے، یہ اس کی کوالٹیز کی وجہ سے اس کو سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا کہا گیا ہے. تو ابھی اس کے سٹینزز کی طرف آ جاتے ہیں. گاڈ کالز ہمسیلف سینگ ٹو دا اینڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ خود کو دیکھنے والا کہتا ہے. ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے ہز آئی میں اسکیئر یو فرام سننگ، کہ اس کی جو نگاہ ہے، نگاہ الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے، اس کے خوف سے تم گناہ کرنے سے بچ سکو. اس لیے اس نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے. کیوں؟ تاکہ تم گناہ کرنے سے بچ سکو. اگلا ہے گاڈ کالز ہم سیلف ہیئرنگ ٹو دا اینڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیا وہ کہتا ہے؟ سننے والا، یعنی کہ سمیع ہے وہ. ٹو دا اینڈ دیٹ، اس مقصد کے لیے یو مے کلوز یور لپس اگینسٹ فال ڈسکورس، کہ آپ لامعنی اور لا یعنی اور بےخودہ گفتگو جو ہے اس کو کرنے سے پہلے آپ اپنے لب جو ہیں ان کو بند رکھ سکو. تو یعنی کہ آپ کسی بھی قسم کی بےخودہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا ہے. تو اس طرح بھی انسان گناہ سے بچ جاتا ہے. تو ہمارا تھرڈ سٹینزا ہے گاڈ کالز ہمسیلف نوئنگ ٹو دا اینڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ علم رکھنے والا، علیم کہا ہے وہ اس نے اپنے آپ کو. کیوں کہا ہے؟ یو مے بی افریڈ ٹو ہم ٹو پلاٹ این ایول، کہ تم اس کے خوف سے جو برائی کا منصوبہ تم بنانے والے ہو، تم اس کو نہ بنا سکو یا اس سے رک جاؤ. تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایٹریبیوٹس کس وجہ سے ہیں؟ انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے، پہلے کہ وہ کوئی اس قسم کا گناہ نہ کرے. اس کو یہ ڈر ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، چاہے وہ چھپ کے گناہ کرے انسان یا چاہے کسی کے سامنے کرے. دوسرا اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ کہ وہ سننے والا ہے. یعنی کہ آپ کچھ بھی برے الفاظ نکالنے سے پہلے، اٹر کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا. تو اس سے انسان بھی گناہ سے بچ جاتا ہے، برائی سے بچ جاتا ہے. اب یہ کسی کی چغلی بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں بیک بائٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے بارے میں غلط بات کہنا بھی ہو سکتا ہے اس میں. اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے علیم، یعنی کہ جاننے والا، نوئنگ. تاکہ اگر آپ کسی کے اگینسٹ کوئی پلاٹنگ کر رہے ہو، کچھ غلط منصوبہ بنا رہے ہو، کچھ آپ کے انٹینشنز ایول ہیں، تو آپ کو یہ بھی ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور اینڈ پہ اینڈ سٹینزا کیا ہے؟ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محض اتفاقی نام نہیں ہیں. ایز اے نیگرو میں بی کالڈ کیمفور، جیسے کہ نیگرو کو کیا؟ کافور، یعنی کہ سفید پکارا جائے. سو آل دیز نیمز ڈیرائیوڈ فرام گاڈس ایٹریبیوٹ، تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے اس کی صفات سے لیے گئے ہیں. اینڈ ناٹ میئر وین ٹائٹلز آف دی فرسٹ کاز، یہ اللہ کے حقیقی کے ذاتی نام کے محض بے مقصد خطابات نہیں ہیں. فرسٹ کاز کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ کل کو کہتے ہیں. یعنی کہ اللہ کی ذات کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ محض ٹائٹل نہیں ہے اور یہ بے مقصد ٹائٹل نہیں ہے. یہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جتنے بھی نام دیے گئے ہیں، یہ جتنی بھی کوالٹیز ہیں، ان کو ڈیرائیو کیا گیا ہے گاڈ سے. اور یہ کوئی اتفاقی نام نہیں ہے، یہ محض اتفاقی نام نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی حبشی کو کافور کہہ دیں اس کو، اور یہ تو آپ اتفاق سے کہہ سکتے ہو، لیکن یہ نام جو ہیں یہ اس کے ایٹریبیوٹ سے لیے گئے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی پوئم.